ایک ناظرین، اچھا اشفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا میں کہاں کہاں گئے آپ؟ میں جی دنیا میں پرائیویٹلی تو صرف عمرہ کرنے کے لیے گیا 2005 میں اپنے پیسوں سے اور عمرہ کیا، لیکن میں اس سعادت کے علاوہ پرائیویٹلی تو کم گیا، لیکن پولیس کی ٹریننگز کے لیے میں نے دنیا میں کافی جگہوں پہ گیا۔ ایسٹ سائڈ کی بات کریں تو انڈونیشیا، ملیشیا اور جاپان گیا۔ اگر یورپ کی بات کریں تو انٹرپول، یورپین پولیس اور لنڈن کی جو یو کے کی بہت سی پولیس آرگنائزیشن کے ساتھ ٹریننگ ایکسچینج کے تحت کام کرنے کا موقع ملا۔ لیکن یہ جو ہفتہ 2 ہفتے کی ٹریننگز ہوتی ہیں ہماری آن دا جاب ٹریننگز ہوتی ہیں۔ امریکہ میں بہت سی پولیس کانفرنسز اٹینڈ کی، ان کے ساتھ بھی کام کیا، کینیڈا کے ساتھ بھی کیا، اور ہمارے اور بھی کچھ ممالک میں اتفاق ہوا مجھے، جیسے میں کوریا میں بھی میں نے ان کے ساتھ 3 دن کی ایک ٹریننگ کی تھی، جس میں ایک اسپیشلائز ٹریننگ تھی ریپڈ رسپانس کے بارے میں۔ تو ٹریننگ کے حوالے سے پولیس کی جو میں نے وہ نہیں کیا، یونائٹڈ نیشنز کے مشن میں نہیں رہا، میں نے ڈیورنگ جاب کو ڈگری پروگرام وغیرہ بھی نہیں کیا، یعنی لمبا عرصے کے لیے میں کہیں نہیں گیا، لیکن پولیس ٹریننگز کے لیے، کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے مجھے جانے کا۔ جہاں پہ بھی آپ گئے وہاں پر جو کلچر ہے وہاں کا یا وہاں جو معاشرے ہیں وہاں کی اچھی چیز آپ کو کیا لگی؟ جی اگر یہ پوچھیں تو مجھے جو یہ دبئی وغیرہ شارجہ میں پولیس کے ساتھ کام کرنے کا جو اتفاق ہوا وہ یہ لگا کہ وہاں رول آف لا بہت سخت ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں بھی بات ہو رہی تھی، ہمارا سیف سٹی انڈیکس وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا شہر کتنا محفوظ دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے لاہور 2018 کے مڈ میں 138 نمبر پہ تھا۔ ابھی جو موجودہ سی سی پی او لاہور کی ایفرٹ سے اور آئی جی پنجاب کے ویژن کے تحت اس پہ جتنی بھی چینجز کی گئی، انٹرونشنز کی گئی، تو یہ اب 214 نمبر پہ آ گیا ہوا ہے۔ اس میں اگر ابو دھابی کو آپ دیکھیں تو وہ بہت نمبر 1 پہ ہے۔ نمبر 1 تو خیر سب سے ورسٹ ہوتا ہے، یعنی سب سے بہتر سیف سٹی میں آتا ہے، چونکہ وہاں جو پولیس کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ رول آف لا ہے، چھوٹا بڑا کوئی بھی جرم کرے گا تو لا انفورسمنٹ ہوتی ہے، آپ اشارہ نہیں توڑ سکتے، آپ غلط پارکنگ نہیں کر سکتے، آپ اوور سپیڈنگ نہیں کر سکتے، آپ چوری نہیں کر سکتے، آپ مگنگ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو کوئی لبرٹی سلب نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز دیکھنے میں آئی۔ جاپان میں دیکھا بہت ڈسپلن تھا، اور جاپان میں جو ایک اور چیز دیکھنے کی آئی وہ تھی کمیونٹی پولیسنگ۔ یہ ہمارے ساتھ بچوں کی زیادتی کے بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو میں جاپان میں دیکھا، میں ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم 4 چیزیں کرتے ہیں صرف۔ نمبر 1، چھوٹے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو انہوں نے ان کو وسل دی ہوئی ہے، یہ آپ گوگل کر کے پڑھیں گے آپ کو پوری دنیا میں پتہ چل جائے۔ تو انہوں نے کہا جی بچے جاتے ہیں تو وہ اگر ان کو کہیں خطرہ محسوس ہو تو وسل بجا دیتے ہیں، تو ایوری باڈی نوز کہ یہ وسل کی جو ساؤنڈ ہے صرف بچہ بجاتا ہے جب وہ خطرے میں ہو۔ نمبر 2، جب وہ گھر واپس آتا ہے، اگر اس کے والدین جاب کرتے ہیں دونوں، تو ہر محلے میں ایک سیف ہاؤس ہے جس میں بزرگ شہری رہتے ہیں، تو وہ بچہ اپنے گھر نہیں جا سکتا تو ان کے گھر چلا جائے گا جب تک اس کے والدین گھر واپس نہیں آ جاتے۔ اس گھر کی جو دروازے کا کلر بھی گرین کیا ہوا تھا کہ وہ اسپیشل ہوم ہے، اس میں سینئر سٹیزن رہتے ہیں، اور وہ پورے محلے کے بچوں کے لیے ایک آگوش بنی ہوئی ہے۔ تیسری چیز ہے جی کہ وہ بچہ اگر کوئی گم ہو جائے جو کچھ ہے تو جو پیٹرول اسٹیشنز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دے دیں، تو کوئی بھی گم ہو جائے، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا وہاں سسٹم فیول اسٹیشن کو انہوں نے دیا ہوا ہے، ذمہ داری دی ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ جی وہ معاشرے میں بلڈ ان میکنزمز ہیں، محلہ کمیونٹیز ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بہت سے کمیونٹی ہالز بنے ہوئے ہیں، اور کمیونٹی پولیسنگ کو خود آگے بڑھ کے اپنے محلے کو، اپنی نیبرہڈ کو سیف بناتی ہے، پولیس صرف ان کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک چیز دیکھنے میں آئی۔ ہمارے اس طرح کے سسٹمز تھے کسی دور میں، پاکستان بننے سے پہلے بھی تھے، گاؤں میں ٹھیکری پہرے کا ایک سسٹم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو دیہات ہیں ان میں تو ایک تھا، لوگ خود پہرا دیتے تھے، اور ایک پورا کھوجی ہوتے تھے جو چوری ہو جائے تو ٹریس کر لیتے تھے، وہ نظام آہستہ آہستہ فیل ہو گئے۔ ہمارے جو شہروں میں چوکی دارہ کا سسٹم تھا وہ بھی کم ہو گیا، اور ہر جگہ پہ ہمیں لوگ سارا دن ڈیمانڈ آتی ہے کہ پولیس کی گن مین دے دیں، تو اب 1.27 کروڑ کے شہر میں آپ پولیس گن مین کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں، جبکہ ہمارا پولیس پاپولیشن ریشو آلریڈی بہت زیادہ ویک ہے۔ لاہور کی جو پولیس ہے وہ پاپولیشن کے ریشو کی نسبت بہت ویک ہماری پرسنٹیج ہمارے پاس ہے، جبکہ اسی سائز کی جو باقی بہت سے دنیا میں ممالک ہیں اور شہر ہیں ان میں بہت زیادہ پولیس ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں جی۔ باقی میں اور کئی جیسے جب امریکہ وغیرہ میں دیکھا کہ پولیس کی ورکنگ میں، یا یو کے میں پولیس کی ورکنگ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتا، پولیس کی ورکنگ کی بڑی سینکٹیٹی ہے، یہ دیکھنے میں چیز آتی ہے۔
تو بہت سی اچھی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سی اچھی چیزیں. پاکستانی معاشرے کی کون سی اچھی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اچھی چیزیں ہیں ہماری اور باہر یہ موجود نہیں ہیں؟ ہماری جی ہاسپٹیلٹی ہے. ہم ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. باہر لوگوں کو پلان کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ملنا چاہتے ہیں تو شاید 2 مہینے لگ جائیں, آپ پلان کریں گے. لوگ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں. ہم مشکل میں بڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ بڑی خوبی ہے. ہمیں ایک صرف لیڈرشپ کوئی گائیڈ کر دے تو ہم بہت بڑا کام کر جاتے ہیں. دیکھیے اسی ملک نے ایٹم بم بھی بنایا, اور اسی ملک نے جب 2005 میں زلزلہ آیا تو میں اسلام آباد پولیس میں تھا, تو جو ان کے اندر فٹرنیٹی تھی, جو ایک یگانگت تھی, وہ دیکھنے والی تھی. تو میں نے خود دیکھا کہ لوگ جوڑ آ رہے ہیں, ڈاکٹرز آ رہے ہیں, اور کشمیر جا رہے ہیں, ایبٹ آباد جا رہے ہیں. اسلام آباد میں مارگلا ٹاور گر گیا تھا, اس میں لوگ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز میں ڈاکٹرز, انجینئرز, سارے لوگ آ گئے تھے. بڑا فرور تھا قوم میں. اس کے علاوہ 1947 میں دیکھیں کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی, مسلمان ملت, اور انہوں نے ایک ملک بنا لیا. تو اس قوم میں بھی یہ بڑی جذباتی قوم ہے, بڑی اس کو متحد کیا جائے تو بڑی اس میں جذبہ بہت زیادہ ہم میں اسٹرانگ ہے. ہم سمجھتے ہیں بہادر ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر شاید منفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اگر ہم کو ہیرو ڈھونڈتے ہیں تو وہ ہم ڈھونڈتے ہیں یورپ کے اندر, شاید کوئی آدمی وہاں کا کوئی دانشور کو اس کی بات کرتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں. یا اگر ہم جب اچھائی کی بات کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر تو ہم وہاں سے مثالیں لے رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو گئی؟ اس کا جی یہ وجہ یہ تھی کہ جو ابھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ باہر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں, وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ سوسائٹی شاید ہم سے مٹیریل پروگرس زیادہ کر گئی. دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو ویکنیسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو کوئی بری بات نہیں, یہ مایوسی کی بات نہیں ہوتی. یہ اپنے آپ ویکنیس کو جانتے ہوں گے تو اس کو امپروو بھی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ہم کہیں کہ سب اچھا ہے تو یہ تو بری بات ہے. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا بہتری کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں جو رول آف لا کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں کرپشن انڈیکس برا ہے, اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے جب کرپشن پرسیپشن انڈیکس دیکھتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا. جیسے ہمیں سیف سٹیز میں اپنا لاہور کا مقام اوپر جاتا جا رہا ہے تو خوشی ہو رہی ہے, تو اگر ہم کرپشن انڈیکس خراب دیکھتے ہیں تو اس کی بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں گاربیج کلیکشن صحیح نہیں ہے, جہاں لوگ کچرا باہر پھینک دیتے ہیں, یا یہ جو شاپنگ بیگ کا استعمال بڑا غلط ہے, درخت کاٹ رہے ہیں, تو ان چیزوں سے دکھ ہوتا ہے. اور یہ ان کو کرٹیسائز کرنا ہیلدی معاشروں کا کام ہے. معاشرہ اگر اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرے تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ میں اس کو تنقید نہیں سمجھتا, اس کو سمجھتا ہوں اصلاح کے لیے ضروری ہے. لیکن جو ہماری اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہماری پاپولیشن بہت بڑا, ہمارے پاس یوتھ بلج ہے, ہمارے لوگ جذباتی اور ایموشنل ہیں, ان کو کام پہ لگا دیں تو محنت سے کام کرتے ہیں, موٹیویٹ ہو جائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ابھی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ لوگ خاص طور پہ جو سبربن ایریاز ہیں اور رورل ایریاز ہیں اس میں لوگ ایک دوسرے کے مدد کے لیے آ جاتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ابھی تک لوگ گندم کٹائی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں. پہلے آپ کی گندم کٹتی ہے, پھر دوسرے کی کٹتی ہے. ابھی بھی میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. ہمارا چھوٹا گاؤں ہے شیرگڑھ, وہاں مارچ میں ایک میلہ ہوتا ہے گندم کٹائی کے دنوں میں. تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ابھی تک ایک دوسرے کو بڑی ری انفورسنگ فیکٹر ہوتا ہے. ان میکنزمز کو ہمارا جو دیہات میں سسٹم تھا اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے سسٹم خراب ہوئے ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. قوم میں آپ کو نہیں لگتا کہ مایوسی زیادہ پھیل گئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا. قوم میں مایوسی تو دیکھیں پھیلانی ہوتی ہے, انٹیلیجنشیا میں. یہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ مایوسی پھیلاتے ہیں. گاؤں میں تو لوگ, میں جاتا ہوں اپنے گاؤں میں, مجھے تو بڑا ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں. کچھ نہیں ہے ان کے پاس, کوئی اتنے وسائل نہیں ہوتے, بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. تو ہماری جو دیکھیے پاکستان کا مستقبل زراعت ہے. آپ کو لگتا ہے صرف زراعت؟ نہ ہم نے سوئس گھڑیاں بنانی ہیں, نہ ہم سرجیکل میں بہت آگے جا سکتے ہیں, نہ ہم کسی اور کہیں کہ ہم ایروپلین مینوفیکچرنگ میں بہت آگے نکل جائیں گے. ہم اگر کر سکتے ہیں تو ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا زراعت پہلے 25% ہوتی تھی, اب اس کی ریشو کم ہو گئی ہے. یہ جو پراپرٹی ڈیلنگ ہے, جو بینکنگ ہے, یہ سارا یہ سیکنڈری سیکٹرز ہیں. ہمیں اپنی زراعت پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, فارمر پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے فارمر نے کچھ پیدا کرنا ہے, گندم پیدا کرے گا تو ویٹ کی فیکٹریاں لگیں گی, نہیں, لیکن ابھی کاٹن لگائے گا تو کاٹن جیننگ. آپ نے کہا کہ ہم صرف زراعت میں جا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اس قوم نے ایٹم بم بنا لیا ہے تو باقی شعبوں میں کیوں نہیں آگے جا سکتے؟ نہیں, وہ دیکھیں یہ آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو دنیا میں ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہر ملک کو اس چیز پہ فوکس کرنا ہوتی ہے جو اس کی اسپیشلائزیشن ہے. ہم بنانے کو تو ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں,
ہمارے سیالکوٹ میں لوگ سرجیکل انسٹرومنٹس بناتے ہیں، اور کمپٹیشن کون ہے؟ اٹلی اور ویانا کرتے ہیں نا کمپیٹ ان سے. ہمارے جو لوگ سیالکوٹ میں بنا رہے ہیں، یہ بڑے انٹرپرینورشپ ہے لوگوں میں، جو لیدر گارمنٹس بناتے ہیں وہ بھی اٹلی سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو یہ وزیر آباد میں جو ہمارے چھری کانٹے بنتے ہیں ان سے بھی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارا فیوچر زراعت ہے. زراعت آپ کے ملک کی اسپیشلائزیشن ہے. چاند سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو پنجاب کے اور سندھ کے میدانی علاقے نظر آتے ہیں. دنیا میں زمین اس طرح نہیں ہوتی. ٹوپوگرافی میں پہاڑی علاقے آئیں گے، پھر کوئی ڈپریشن آ جائے گا، پھر کوئی ذرا ڈفرینٹ بہت لمبے لمبے عرصے تک بیرن ایریاز آ جائیں گے. یہ جو زرعی نظام ہے، یہ جو اریگیشن سسٹم ہے، یہ آپ کا جو دریاؤں کا نظام ہے، یہ دنیا میں آپ کو ہمارے قریب ترین انڈیا کا ہے بس، تو اسی سب کانٹیننٹ کا ہے. تو یہ اس طرح کا نظام نیچرل ایگریکلچر کو گرو کرنا، ہمیں صرف اپنے فریش واٹر کو سٹور کرنا ہے بس. ہمارے پاس اتنا زیادہ فریش واٹر ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے تو ساتھ فصلیں بھی بہا جاتا ہے، انسان بھی، زندگی بھی چلی جاتی ہے اور سمندر میں چلا جاتا ہے. ہمیں اپنی سٹوریج کو امپروو کرنا ہے، ایگریکلچر پہ فوکس کرنا ہے. پاکستانی زراعت پاکستان کا مستقبل ہے. فارمر ہمارا ہیرو ہے. آپ کہہ رہے تھے نا باہر کے ہیروز کو دیکھتے ہیں، ہمارا ہیرو، میرا ہیرو تو فارمر ہے. کسی نے مجھے اس دن کہا جی آپ نے اپنے واٹس ایپ پہ کون سی ڈی پی لگائی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا فارمر ہے. تو میں کہا چونکہ میرا تو فادر بھی ایک فارمر تھے، ہم تو خود کاشتکاری کرتے رہے، ابھی بھی کرتے ہیں. تو ہمارا ہیرو فارمر ہے، اس کو بنائیں. ہمارا ہیرو وہ سائنسدان بھی ہے جس نے ملک کو عزت دی. ہمارا ہیرو وہ سیاستدان بھی ہے جو ملک میں اچھی صاف کلین سیاست لا رہا ہے. ہمارا ہیرو وہ سول سرونٹ بھی ہے جو ملک میں سسٹمز اینڈ پروسیجرز کو بہتر کر رہا ہے اور ایمانداری سے کام کر رہا ہے. وہ پولیس افسر بھی ہے جس نے اپنی جان دے کے، ہمارا ہیرو مبین ہے جس نے اپنی جان دے کے بہت سے لوگوں کی جان بچائی ہوگی. آپ کو پتا ہے ہمارے وہ ہیرو ہیں جو 312 لوگ لاہور پولیس کے شہید ہو چکے ہیں. ہمارے وہ ہیرو ہیں جو 1492 لوگ پنجاب پولیس کے شہید ہو چکے ہیں، کے پی کے شہید ہو چکے ہیں، سندھ کے، بلوچستان کے. تو یہ ہمارے سب ہیروز ہیں. ہمارے ہیروز انڈیجنس ہیں، اپنے ہیں. میری جو بیٹی کو میں نے لاسٹ ٹائم وزٹ کرایا تھا سیالکوٹ کو، علامہ اقبال کی پیدائش کے دن، اور رستے میں ہم نے اس کو دعا کے لیے رکے. مولانا ظفر علی خان کی وہاں پہ مزار ہے وزیر آباد میں، اور میں اس کو بتا رہا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن پاک کی آیت کو ترجمہ کیا شاعری میں، جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا. تو ہمارے ہیروز تمہارے اپنے لوگ ہیں. ہم تو، ہمارا تو جینا مرنا یہاں پہ ہے. نہ ہم فورن امیگریشن لینا چاہتے ہیں، نہ کبھی خواہش ہوئی ہے. پاکستان ہی ہمارا آج ہے، پاکستان ہی ہمارا مستقبل ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بتایا کہ ہم ہیروز ہمارے اپنے ہیں، لیکن یہ کلچر کیوں ہے کہ گاؤں کے اندر ایک شخص جو کام کرتا ہے اس کو کمی کہتے ہیں، لیکن اس کی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کی ایکسپلائٹیشن ہے. ایک چودھری جو کام ہی نہیں کرتا اور وہ کمی کے کام پر ہی ساری چدراہٹ کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ ہے. یہ تو دیکھیں انگریز نے کلونیل ٹائم کی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. بہت سی چیزیں کلونیل تھی. جب انگریز یہاں پہ آئے تھے تو وہ تو ایریا سٹڈی کرتے ہیں نا پورا، تو انہوں نے ایریا سٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ذات برادری پہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں اور ٹائٹلز پہ بلیو بہت زیادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں وہی ٹائٹل دے دیا، سردار ہے، یہ کمی ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے. ہمیں تو ان چیزوں پہ بالکل نہیں بلیو کرنا چاہیے. اور اس کو جب تعلیم کا لیول آپ بڑھائیں گے تو یہ کم ہو جائے گی. بہت سے جو گاؤں کے پرانے دور میں کمی تھے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے بینک، ہمارے گاؤں کا ایک ورکر کلاس کا ایک بندہ تھا، وہ مجھے ملا. میں کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے لمز میں پڑھاتا ہوں اور بہت سی اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں. اس کا ٹی وی پہ ایڈ بھی آتی رہتی تھی. یہ ہمارے علاقے خانے وال کا نام میں بھول گیا ابھی، تو اس کا فیصل جو کچھ نام تھا، تو اس کا وہ آتا تھا، وہ ایڈ آتی تھی ٹی وی پہ، اور وہ کہتا جی میرا تعلق فلاں جگہ سے، اور میرا باپ میرے اسکول کے بعد چنے بیچتا تھا. اب اسی وہ اب جا کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بزنس پڑھا رہا ہے. تو ہمارا تو میں سمجھتا ہوں کہ کمی وہ ہے جو ملک کو بیڑا غرق کر رہا ہے، کمی وہ نہیں ہے جو کام کر رہا ہے. کام کرنے والا تو عزت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پنجاب میں ہے. کراچی میں لوگ ابھی تک اپنی کاسٹ کے ساتھ تیلی لکھتے ہیں. اپنی کاسٹ کے ساتھ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا وہ آنر فیل کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، اگر ان کے والدین آئل بزنس میں تھے تو تیلی لکھتے تھے، تو وہ لوگ نہیں اس کو حد تک محسوس نہیں کرتے. پنجاب میں یہ تھوڑا رواج ہے، لیکن یہ بھی اربنائزیشن جو ہو رہی ہے، تعلیم بڑھ رہی ہے، لٹریسی لیول بڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ریلیونٹ ہوتی جاتی ہیں. اچھا آپ شہر میں تو ڈی آئی جی ہیں، گھر میں بھی ڈی آئی جی ہوتے ہیں کہ بھابھی کو ذرا ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں میں ڈی آئی جی ہوں، میرا رول جو ہے؟ جی بالکل، گھر میں ہمارے پولیس کا بالکل کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی نہیں، نہ ہی مجھے پسند ہے.
آپ نہ ہی وہ، میں تو گھر میں ٹیلی فون بھی اگر آ جائے تو میں فیملی سے سائڈ پہ ہو کے جا کے بات کروں گا، چونکہ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو آپ کی پیشہ ور زندگی میں مکس نہیں ہونا چاہیے. تو میرے تو بچوں کا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری ایک ہی بیٹی ہے جی، وہ BSc کر رہی ہے اکنامکس میں نیسٹ اسلام آباد سے. تو ان کو آپ کس پروفیشن میں لانا چاہتے ہیں؟ اس کی چوائس ہے، دیکھیے وہ جس طرف اس کا ٹیلنٹ ہوگا، جس طرف اس کا اپنا انٹرسٹ ہوگا. ابھی تو اکنامکس پڑھ رہی ہے اور آگے دیکھیں اس کا کس چیز میں ہو، چونکہ یہ بڑا زیادتی ہے ہمارے ملک میں کہ ہم بائی فورس لوگوں کو ڈال دیتے ہیں. دیکھیے اکانومی کو وہ کام کرنا چاہیے جو اس کی اسپیشلائزیشن ہے. اگر ہمارا ملک ایگریکلچر ہے تو ہمیں ایگریکلچر پروڈیوس کرنی چاہیے اور یہی ایکسپورٹ کرنی چاہیے. ایگریکلچر میں اتنی ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے، یہ جو آپ نے شرٹ پہنی ہے ہو سکتا ہے یہ 5,000 کی ہو، جبکہ اس میں کاٹن تو 10 روپے کی استعمال ہوئی ہے. یہ ویلیو ایڈیشن جو ہمارے ابھی بہت سے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی برانڈز آ رہی ہیں، ہمیں انہیں کو پروموٹ کرنا چاہیے، جو صرف یہیں سے کاٹن لیتے ہیں، یہیں اس کی مینوفیکچرنگ کر کے چیزیں بیچتے ہیں. اسی طرح جو بچوں کو بھی اسی فیلڈ میں جانا چاہیے جس میں ان کا ٹیلنٹ ہے. اپنے ٹیلنٹ میں جائیں گے تو ان کی لیبر پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہوگی، وہ زیادہ اچھے انسان بن سکیں گے معاشرے میں. آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، کوچ کر سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ویلیوز بھی ہیں. آپ ان کو سکسیس سٹوری سے ملا سکتے ہیں، جو کامیاب سٹوریز ہیں، کہ ڈاکٹر سے ملائیں، انجینئر سے ملائیں، اور بہت سے پروفیشنز ہیں. ابھی تو ایکچوریل سائنسز آ گئی ہیں، ابھی فائنانس میں بہت زیادہ آگے چیزیں آ گئی ہیں، IT میں بہت زیادہ فیلڈ کھل گئے ہیں. تو بچوں کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے جس میں ان کا بیسٹ پوٹینشیل ہو، جس میں وہ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکیں. اچھا ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.